ایک وادی جہاں پہاڑوں کے بیچ خون بہا، ایک فیصلہ جسے دو ملکوں کا مستقبل باندھا گیا، اور ایک سوال جو آج بھی جواب مانگتا ہے، کشمیر کا اصلی حقدار کون؟ اور اگر شملہ معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ 1947 تقسیم کا سال، جب برٹش ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، انڈیا اور پاکستان۔ لیکن کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ جس کا راجہ ہندو تھا اور عوام مسلم، اس نے کسی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان سے ٹرائبل لشکر پٹھان قبائلی کشمیر میں داخل ہوئے، لوٹنگ، فائٹنگ اور قبضہ۔ مہاراجہ ہری سنگھ ڈرا، مدد کے لیے انڈیا کی طرف بھاگا۔ انڈیا نے کہا ہم مدد دیں گے اگر تم کشمیر کو فارملی ہمارا حصہ بنا دو، اور یوں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا۔ انڈیا کی آرمی آئی اور سری نگر، جموں، لداخ پر قبضہ جما لیا۔ پاکستان نے اس فیصلے کو کبھی نہیں مانا، لڑائی بڑھتی گئی۔ پھر دونوں ملک گئے یونائٹڈ نیشن کے پاس۔ یو این نے 1949 میں سیز فائر کروایا، کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، آزاد کشمیر جو ابھی پاکستان کے پاس ہے اور باقی کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے۔ 1971 کا جنگ جس میں بنگلہ دیش بنا، پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ انڈیا نے 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قید کر لیا۔ پھر 1972 میں شملہ میں ایک معاہدہ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان۔ کشمیر کا مسئلہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان حل ہوگا، کوئی تیسری پارٹی نہیں ہوگی۔ لائن آف کنٹرول کو مینٹین کیا جائے گا۔ فیوچر میں امن اور ڈائیلاگ سے مسئلے کا حل کیے جائیں گے، اور یہ تینوں پوائنٹس شملہ معاہدے کے تحت تھی۔ انڈیا نے اس معاہدے کو اپنا مورل اور لیگل شیلڈ بنا لیا، کہہ دیا کشمیر پر اب یو این یا کسی اور کو بولنے کا حق نہیں۔ پاکستان نے بھی ایکسیپٹ کیا، لیکن دل سے نہیں۔ اب سوچئے، اگر یہ معاہدہ ختم ہو جائے یا پاکستان یا انڈیا اسے فارملی توڑ دے، پہلے اثر کشمیر کا مسئلہ پھر انٹرنیشنل بن سکتا ہے، پاکستان پھر سے یونائٹڈ نیشن میں جا سکتا ہے، پلیبسائٹ کی ڈیمانڈ دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کی لیگل پوزیشن کمزور ہو جائے گی، دونوں ملک اسے ریجیکٹ کر لیں گے اور ملٹری ٹینشنز بڑھ جائے گی۔ تیسرا اثر یہ ہے کہ یو این، او آئی سی اور دنیا کے دوسرے فورمز دوبارہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، انڈیا کو گلوبل پریشر فیس کرنا پڑے گا۔ چوتھا اثر یہ ہے کہ امن کی گفتگو بند ہو سکتی ہے، وار کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے، ایک غلطی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے۔ شملہ معاہدہ ایک دھاگا تھا، کمزور ہی صحیح، لیکن دونوں ملکوں کو باندھا رکھا تھا۔ اگر یہ ٹوٹ گیا تو دونوں گر سکتے ہیں۔ کشمیر صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے جس میں تاریخ، سیاست، دھرم اور لہو ملا ہوا ہے۔ شملہ معاہدہ ٹوٹا ہے یا بچا رہتا ہے، لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ کیا ساؤتھ ایشیا امن دیکھ سکتا ہے، یا ہم ہمیشہ جنگ کے سائے میں ہی جئیں گے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کشمیر کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔